بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے کلام مقدس کو پڑھیں گے۔ پیدائش کی کتاب کا 17واں باب نکالیں گے، 17 چیپٹر ہے، اور اس کی پہلی آیت سے خداوند کا زندہ کلام پڑھیں گے۔ لکھا ہے، جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا، تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابرام سرنگو ہو گیا اور خداوند اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ، میرا عہد تیرے ساتھ ہے، تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے۔ میں تجھے بہت بڑومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ مقدس کلام میں سے جو حوالہ آج شام پڑھا گیا ہے، یہ خدا کے بندے ابراہم کے بارے میں۔ یاد رہے کہ دنیا کے اندر 3 نیشنز، 3 قومیں ان کو اپنا باپ تسلیم کرتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں، یہودی قوم جو ہے ان کے دل میں ہے کہ ابراہم سے سارا سلسلہ ہمارا کیا ہے، چلا ہے۔ اہل اسلام کا بھی یہی دعویٰ ہے، اور مسیحی قوم بھی ابراہم کو اپنا باپ تسلیم کرتی ہے۔ لیکن جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب ابرام 99 برس کا ہوا، کتنے سالوں کا؟ تو نام اس کا ابرام۔ ابرام کا مطلب ہے بڑا باپ، سرفراز کیا ہوا باپ۔ تو پہلا نام اس کا کیا ہے؟ ابرام۔ کیا ہے؟ ابرام۔ اور پھر جب وہ 99 ایئر کا ہوا، پھر اس کا نام بدلا گیا، تبدیل ہو گیا۔ کتنے سالوں کے بعد؟ نا 75 برس کا تھا جب یہ حران سے چلا تھا۔ کتنا؟ جب ابراہم کو بلایا تو اس کی عمر کتنی تھی؟ 75 ایئرز۔ نئے جو بچے ہیں ان کو اردو میں بتائیں تو ان کو سمجھ، میرے گھر میں بھی یہ مسئلہ ہے۔ تو 75 برس کا تھا، 75 ایئرز کا تھا جب اس کو حران سے کیا کیا، چلا ہے۔ آج کتنے سالوں کا ہو گیا ہے؟ میرے ساتھ رہیے، کتنے؟ 99 ایئر کا۔ تو کتنے سال ہو گئے؟ 24 سال۔ کتنے؟ 24 سال ہو گئے۔ اس پر ہم آتے ہیں تو اس کا نام پہلے ابرام تھا، سرفراز کیا ہوا باپ، بڑا باپ۔ پھر خداوند نے اس کا نام بدلا اور اس کا نام رکھا ابراہم، جس کا مطلب ہے قوموں کا باپ، جتھوں کا باپ، بہت سی قوموں کا کیا کیا باپ۔ پہلے کیا تھا؟ کتنے سالوں کے بعد یہ نام ملا؟ 24 سال کے بعد۔ پہلے وہ بڑا باپ تھا، بڑا باپ تھا، پھر کیا ہو گیا؟ قوموں کا باپ، بہت قوموں کا باپ جو ہے وہ کہلایا۔ لیکن کتنے سال لگے؟ 24 سال۔
کتنے سال لگے؟ 24 سال لگے، کیونکہ یہ 75 برس کا تھا جب یہ وہاں سے چلا ہے۔ اس کا مطلب ہے روحانی زندگی جو ہے وہ ایک دن کا کام نہیں ہے، وہ بچوں کا کھیل بھی نہیں ہے، اور وہ جلد انسان ایک دم روحانی بھی ہو نہیں جاتا۔ اور کبھی کبھی جو نئے نوجوان ہیں، نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، جب وہ دعا میں گہرے ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم روحانی ہو گئے ہیں، روحانی ہونے کی سیڑھی پر وہ چڑھے ہیں۔ لیکن روحانی ہونے کے لیے، مچور ہونے کے لیے، اسپرچل ہونے کے لیے، خداوند میں بڑھنے کے لیے ٹائم فریم بھی بہت ضروری ہے۔ ایک بندے نے اتنے سال خداوند میں گزارے ہیں، اس کا ایک تجربہ ہے، اس کا ایک وقت ہے جو اس نے خداوند میں کیا کیا ہے؟ گزارا ہے۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ آل کا بچہ آئے اور وہ کیا کرے؟ وہ اٹھے، شاید وہ دعا کرتا ہو، شاید وہ روزے رکھتا ہو، لیکن اس کو بھی وقت لگے گا۔ اور اس لیے پہلی بات اپنی روح میں سیکھیے، نوجوان بچے، بیٹے بیٹیاں، خداوند میں بڑھنے والے اپنے بزرگوں کے تابع رہیں۔ کیا رہیں؟ کیا رہیں؟ اپنے پاسٹر کے کیا رہیں؟ تابع رہیں۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں جو پاسٹر سے بھی آگے چلتے ہیں۔ شاید آپ کا سب کا تجربہ نہ ہو، لیکن یہ دنیا میں کیا کرتا ہے؟ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے، ہمیشہ اس بات کو جانیے کہ اس کو کتنا عرصہ لگا ہے؟ 24 سال۔ اور اب اس کا نام کیا کیا ہے؟ بدلا۔ 24 سال میں اس کی زندگی میں کئی چیزیں آئی ہیں، اور ہم جس کو بعد میں دیکھیں گے بھی۔ یاد رہے، ابراہم پرانے عہد نامے میں 17 کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ پرانے عہد کتنی کتابوں میں؟ 17 کتابوں میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے، اور تقریباً کوئی 11 نئے عہد نامے کی کتابیں ہیں جن میں ابراہم کا کیا آیا ہے؟ نام آیا ہے۔ اور جب ہم یہاں پڑھتے ہیں خدا کے کلام کو، غور کیجئے خداوند کے کلام کو۔ خداوند ان سے 99 سالوں کے بعد، 24 سالوں کے بعد کلام کیا ہے۔ اس پیدائش کی کتاب میں خدا نے 4 دفعہ اس کے ساتھ کلام کیا۔ اور یہ بھی دیکھیے، جیسے جیسے خدا نے کلام کیا، اس کی ترقی ہوئی ہے۔ خداوند اس سے ملا، خداوند اسے آگے لے گیا۔ جب جب خدا بولے گا، کلام کرے گا، ہر شخص کو جس کے ساتھ خدا کلام کرے گا، اس کی زندگی میں ترقی آئے گی، سرفرازی آئے گی، کیونکہ کلام ترقی دیتا ہے۔ آمین۔ پہلی دفعہ جب اس کے ساتھ خداوند نے کلام کیا، 12ویں باب میں نکالیے میرے ساتھ، خداوند کا کلام نکالیے۔ پہلی دفعہ جب خداوند اس سے کلام کرتے ہیں تو 12ویں باب پہ لکھا، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا، یعنی کلام کیا، کہ تو اپنے وطن، اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ تو یہاں کلام کیا، وعدے کیے، اور 4 آیت میں لکھا ہے، سو ابراہیم خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا، اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابراہیم 75 برس کا تھا۔ جو میں کہہ رہا ہوں، کتنے برس کا تھا؟ 75 ایئر کا تھا جب اس کے ساتھ پہلی دفعہ کلام ہوا۔ جب خدا نے اس کے ساتھ پہلی دفعہ کلام کیا تو کتنے سالوں کا تھا؟ 75 سال کا سال تھا، اور خدا نے اس کے ساتھ پہلی دفعہ وعدے کیے، کلام کیا، اور یہ کلام کے مطابق چل پڑا۔ لیکن پھر 13ویں باب میں پھر خدا نے دوسری دفعہ اس کے ساتھ کلام کیا۔ 14ویں آیت نکالیے خداوند کا کلام۔ لکھا ہے، اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابراہیم سے کہا،
اپنی آنکھ اٹھا، جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف نظر دڑا، کیونکہ یہ تمام ملک جو دیکھ رہا ہے، میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے کیا کروں گا؟ دوں گا، اور میں تیری نسل کو خاک کے زروں کی مانند بناؤں گا، اور ایسا ہوگا کہ کوئی شخص خاک کے زروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی کیا کی جائے گی۔ تو خدا دوسری دفعہ اس کے ساتھ ہم کلام ہوا ہے، اور خداوند نے اس کے ساتھ کلایا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور نگاہ کر، یہ سارا علاقہ میں تجھے کیا کر دوں گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جب جب خدا کلام کر رہا ہے ابراہم کی زندگی میں بڑھوتی آ رہی ہے، جب جب کلام ہو رہا ہے اس کی زندگی میں ترقی آ رہی ہے۔ ایمانداروں، آپ لیڈر ہوں، آپ عام آدمی ہوں، لیڈر کی زندگی، عام شخص کی زندگی میں جب جب خدا بولے گا، کلام کرے گا، پرسنل کلام کرے گا، اس کی زندگی میں ترقی ہوگی، وہ آگے بڑھے گا، وہ خداوند میں ترقی کرے گا، کیونکہ خدا کا کلام۔ اس لیے میں آج کہنا چاہتا ہوں، آپ پیاسے ہوا کرے کس کے لیے؟ خدا کے کلام کے لیے۔ نوجوانوں نے اچھی پرستش کی، پرستش کرنا بھی خداوند ان کو بھی پسند کرتا ہے، لیکن ترقی کیسے ہوگی؟ کلام سے، کلام سے۔ اکثر چرچز کے اندر کلام کے وقت کوائر کہاں چلی جاتی ہے؟ باہر چلی جاتی ہے۔ وہ کبھی چرچ کی کوائر، نوجوان کبھی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو کلام چاہیے جن سے ان کی کیا ہو؟ ترقی ہو۔ اس لیے نوجوانوں، بیٹے بیٹیوں، بہن بھائیوں، آپ کسی بھی پوسٹ پر ہوں، کیا چرچ میں آپ کی پوسٹ ہے، کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کی ایک ہی دل کی جو ہے اندر پیاس ہو، میں خدا کا کلام سنوں، خدا مجھ سے پرسنل بولے، خدا مجھ سے بات کرے، خدا کی آواز میں سنوں، کیونکہ خدا کی آواز میں زور ہے، اور اس میں ہماری کیا ہے؟ ترقی ہے۔ اور جو لوگ اس کے لیے پیاسے رہتے ہیں خدا کا کلام سننے کے لیے، وہ ہمیشہ ترقی کرتے ہیں خداوند کی حضوری میں۔ خداوند اس کے ساتھ تیسری دفعہ بولا، اور وہ 15ویں باب میں ہے لکھا ہے، ان باتوں کے بعد خدا کا کلام رویا میں ابراہم پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، اے ابراہم تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا۔ پھر اس نے کہا، خداوند تو مجھے کیا دے گا؟ اور پھر خداوند نے کہا کہ نہیں، تیرے صلب سے جو پیدا ہوگا وہی تیرا کیا کرے گا؟ بیٹا کہلائے گا۔ اور خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا، چوتھی دفعہ، تیسری دفعہ خداوند نے کلام کیا۔ اور آج جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، یہ خدا کا چوتھی دفعہ ابراہم کے ساتھ کیا ہے؟ کلام ہے، جو لکھا ہے جب وہ 99 ایئر کا ہوا۔ کتنے کا؟ کب اس سے بات ہوئی تھی پہلی دفعہ؟ ہے بڑا کمیٹڈ شخص تھا، بڑا خدا سے محبت کرنے والا تھا، خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا ہے، خداوند کی آواز سننے والا ہے، خداوند کے ساتھ انتہائی محبت کرنے والا ہے، خداوند کے ساتھ انتہائی پیار کرنے والا ہے۔ میں آج کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ بھی بڑی محبت خدا سے کرتے ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ خداوند سے پیار کرتے ہیں، بہنیں پیار کرتی ہیں، بھائی پیار کرتے ہیں، کوائر پیار کرتی ہے، خداوند کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن روحانی ہونے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہے۔ وقت کیا ہے؟ وقت کیا ہے؟ وقت سے بھی انسان جو ہے وہ بہت کچھ کیا کرتا ہے؟ سیکھتا ہے۔ اور جو ٹائم ہم خدا کی حضوری میں گزارتے ہیں، خداوند اس ٹائم کی بھی بڑی قدر کرتا ہے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، جب وہ 99 ایئر کا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 75 برس کا یہ چلا تھا، اور 11 سال کے بعد بغیر کلام کے بھی اس نے کام کر دیا تھا۔ اور وہ کیا کر دیا تھا؟ ہاجرہ سے شادی۔ اس وقت لکھا ہے وہ 86 برس کا تھا۔ کتنا؟ 86۔ یعنی جب اس کو بلایا گیا یہ کتنے سالوں کا تھا؟ 75 برس کا تھا۔ جب یہ 86 ایئر کا ہوا، 16ویں باب کی آخری آیت پڑھے تو آپ کو وہاں ملے گا، جب یہ 86 ایئر کا ہوا تو جو ہے تو اس نے اپنی مرضی کی، اور اس نے سوچا شاید خدا فیل ہو گیا، شاید۔ ایماندار ہو، کبھی کبھی زندگی میں جلدی مسئلہ نہ حل ہوئے تے اسی کالے پہ جانے۔ کالے سمجھ دے؟ جلدی ہے، ہری
تیزی سے بہت جلدی ہوتے ہیں، اور ویسے بھی انسان بہت جلدی میں ہے، انسان بہت جلدی میں ہے، وہ ہر کام جلدی جلدی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یاد رہے خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس نے سوچا کہ شاید خدا فیل ہو گیا ہے، تو اس نے آپ خود کرنے کی کیا کی؟ کوشش کی۔ پھر کون پیدا ہوا؟ اسماعیل پیدا ہوا۔ خود کرنے سے کون پیدا ہوا؟ اسماعیل پیدا ہوا۔ لیکن خدا اسے وعدے کا فرزند بخشنا چاہتا تھا، اور خداوند نے اس کے ساتھ 99 ایئر میں کیا کیا؟ کلام کیا۔ میرے بہنوں بھائیوں، ایک بات آپ اپنی زندگی میں لکھ لیں، کوئی کام جلدی میں نہ کریں۔ سب بولیے، خصوصاً شادی جلدی میں ہے۔ شادی کو 2-4 دن کا کھیل نہیں جو اے بعد بندے نو پتہ لگتا ہے، پھر بندہ ویندا ہے کہ کیڑے پا وکدی ہے، پنجابی چاہتے نا کیڑے پا وکدی ہے، پھر بندہ سوچتا ہے اوئے ادوں جلدی نہ کردا، فیصلہ سوچ سمجھ کے کر لیتا تو جو ہے۔ تو میں نوجوان جن کی ہو گئی ہے وہ تو ہو گئی، وہ تو ہن ہو گئی، لیکن جن کی نہیں ہوئے وہ جلدی میں نہ ہو۔ جلدی میں بہت جلدی جو ہے وہ ہوتی ہے، کبھی کبھی جتنی جلدی ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یار بہت جو ہے وہ کام جلدی ہو جائے، اور لکھا ہے کہ جو جلد بازی کرتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ کیا کہتی ہے بائبل؟ جو جلد بازی کرتا ہے بھٹک جاتا ہے۔ کسی کام کے لیے بھی جلدی نہ کریں، ویٹ کریں۔ خداوند کی حضوری میں خدا بہت بڑا ہے۔ منگل کو چرچ میں بہت سی گواہیاں تھی، اور آپ میں سے کچھ لوگ وہاں ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ پوری کراچی سے لوگ آتے ہیں۔ تو میرے ساتھ بھائی ہیں بھائی عارف، وہ کہتے ہیں یار میں اس بچی کی گواہی سن کر جو ہے میرا بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ 10 سال سے اس بچی کے اولاد نہیں تھی، وہ آتی رہی اور خدا نے اس پر رحم کر دیا، اور جب وہ اتنی خوشی سے گواہی دے رہی تھی تو وہ تو خوشی سے رو ہی رہی تھی، لیکن دوسرے بھی اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ تو کسی بات کے لیے بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویٹ کرنا ہے۔ بلکہ ابھی مجھے میسج آیا ہے، اور ایک بہن کا، میں بھائیوں کو بتا رہا تھا، 13 سال کے بعد، کتنے؟ اور اس نے کہا پاری صاحب انکل خدا نے میرے پر بھی رحم کر دیا ہے، 13 سال کے بعد خداوند اپنے لوگوں پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اس لیے یہ جانیے کہ کبھی جلدی میں نہ ہو، کبھی کوئی کام جلدی میں نہ کرنے کی کوشش کرے۔ جس نے بھی کام جلدی میں کیا ہے اس نے زندگی میں کیا کیا ہے؟ نقصان اٹھایا ہے، دکھی ہوا ہے، پریشان ہوا ہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ اس کو 99 ایئر میں ایک کلام ملا جو آج میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کلام کیا ملا؟ یہ تو میں بھی بنیادی باتیں کر رہا تھا، اب کلام کیا ملا؟ اور مجھے بھی خداوند نے کہا یہ کلام سناؤ، اور کلام اس کو کیا ملا سنیے، پھر سے پڑھیے۔ لکھا جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خدا ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا میں خدائے قادر ہوں۔ کلام کیا ملا؟ سب بولیے زور سے، کلام کیا ملا؟ میں خدائے خدائے قادر کا مطلب ہے خدائے قادر یا قادر مطلق یا المائٹی گاڈ۔ تو اس کا مطلب اصل ترجمہ جو عبرانی زبان میں ہے، اس کا مطلب ہے ایسی طاقت جس کو فتح نہ کیا جا سکے، ایسی طاقت جو ناقابل تکثیر ہو، جس کو کوئی فتح، یا اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے قادر مطلق وہ ہوتا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہو،
جس کے لیے کوئی بات مشکل نہ ہو، جس کے لیے ہر کام ایزی ہے، کر سکتا ہے، تو خداوند 99 ایئر کے بعد اس سے کلام کیا، میں قادر مطلق خدا ہوں۔ کون سا خدا ہوں؟ کون سا خدا ہوں؟ کون سا خدا ہوں؟ قادر مطلق۔ کیا وہ رہا تھا؟ ابراہم 24 سال ہو گئے، تو اب 99 ایئر کا ہو گیا، باڈی تیری کمزور ہو گئی ہے، ہر چیز ویک ہو گئی ہے، سارا بوڑھی ہو گئی ہے، سب چیزیں کمزور ہو گئی ہیں، لیکن یاد رکھ یہ تیری تو ساری چیزیں ویک ہو گئی ہیں، لیکن میں خدائے قادر ہوں، میں سب کچھ کرنے پر قادر ہوں۔ میسج یہ ہے کہ اگر سب کچھ بھی ویک ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، سب چیزیں نظر نہ آتی ہوں، لگتا ہو کہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی جس خدا نے آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہے وہ قادر مطلق خدا ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے۔ اس لیے خدائے اس نے کلام کیا، میں خدائے قادر ہوں، میں خدائے قادر ہوں، مطلب میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے سے اوپر کوئی نہیں، میرے سے اوپر۔ آپ کی بیماری سے، آپ کی مشکل سے، آپ کے مسئلے سے بڑی ایک ہستی ہے، اور وہ کون ہے؟ قادر مطلق خدا ہے، جو سب کچھ کیا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور یہ کلام ابراہم کو ملا۔ بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر خدا میرے، جیسے مرتھا اور مریم سوچتی تھی کہ اگر یسوع تو یہاں ہوتا، اگر یسوع تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، لیکن انہیں کیا پتا تھا یسوع ادھر ہو یا ادھر ہو، یسوع اب بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ چیزوں کو بلا لیتا ہے جن کا وجود نہیں ہوتا، اور اس کی ایک آواز سے 4 دن کا لازر قبر سے باہر آ گیا۔ کیوں آ گیا؟ کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، سب چیزوں پر اس کا اختیار ہے، وہ سب چیزوں کو نیا بنا سکتا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ میں قادر، میں کون سا ہوں؟ کون سا ہوں؟ آپ کا خدا کون سا ہے؟ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، جتنی آپ کی خدا کے بارے میں پہچان ہوگی، جتنا خداوند کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، اتنے بڑے آپ ایماندار ہوں گے۔ آمین۔ مطلب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے خدا یہ کر سکتا ہے، یہ مطلب جب کینسر کسی کو ہو جائے تو بندہ سوچتا ہے کہ ہونے دی، صحیح ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں کوئی بات نہیں یار، ہو گیا، خدا اسے بدلنے کی کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ کام اب ہو گیا، بس اس کو کیا، جو پنجابی جانے دے مٹی پاؤ، کیونکہ اب یہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ کہیں گے نہیں مٹی نہیں ڈالو، ابھی خدا بہت کچھ کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ جتنی خداوند کی کیا ہوتی ہے، تو 99 ایئر کے بعد خداوند نے ایک اور پہچان دی، اور وہ پہچان یہ دی، میں قادر مطلق ہوں۔ آپ میں سے جتنے ایماندار ہیں، خدا کے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور آپ بھی محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بات ضرور جانیے، آپ کا ایمان اتنا ہی ہے جتنی خداوند کی آپ کو کیا آ گئی ہے؟ پہچان آ گئی۔ اور میں آج آپ کو اور بھی بات بتاؤں، پرستش بھی بندے دی اونی ہے جنی انہوں پہچان آ گئی ہے، عبادت بھی اونی ہے جنی انہوں، کلام کی بھی سمجھ کیا ہے جتنی اس کی کیا آ گئی ہے، پھر دینے کا بھی انداز اس کا وہی ہے جتنی اسے پہچان آ گئی ہے، کیونکہ جیسے جیسے پہچان بڑھتی ہے کہ وہ کون ہے، وہ کیسا خدا ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے اور وہ طاقتور خدا ہے، انسان اسی طرح کا اس کا بھروسہ اور ایمان کیا کرتا ہے، بن جاتا ہے۔ کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ میں خدائے
میں خدائے، یہ تو اس نے کہا میں خدائے قادر ہوں۔ اب ابراہیم کو بھی پیغام دیا، تو میرے حضور چل، اور کتنے سال ہو گئے نے انہوں؟ 99 ایئر کا ہو گیا ہے، تبھی پیغام کیا مل رہا ہے؟ نہیں صرف چلنا کامل ہو، اس کا مطلب ہے ابراہیم چل رہا ہے۔ ابھی جس طرح خدا چاہتا ہے، جس طرح خدا چاہتا ہے، جس طرح خدا کی سوچ ہے، جس طرح خداوند چاہ رہا ہے کہ وہ میرے ساتھ چلے اور کامل ہو۔ میں سوچ رہا تھا اس وقت تو 99 ایئر کا خداوند نے اس کے ساتھ کلام کیا، آج میرے اور آپ کے ساتھ خداوند کا کلام ہے کہ تو میرے حضور کیا کر، میں تو خدائے قادر ہوں، میں تو تیرے لیے سب کچھ کرنے پر قادر ہوں، میں تو ہر چیز کو نیا بنا سکتا ہوں، میں تو ہر معجزہ تیرے لیے کر سکتا ہوں۔ ہم پچھلے دنوں میں فیصل آباد میں تھے، بھائی خالد امناس کے چرچ میں، تو ان کی جو سسٹر ان لا ہے سالی، اس نے ہمارے یوٹیوب پر جو ہے وہ پیغام سنا، بلکہ ہم ان کے چرچ میں گئے تھے، اب تو وہ اس کو سنتی ہے، تو ہم بڑی جلدی میں تھے۔ جلدی میں اس لیے تھے کہ ہم نے 2 جگہ کلام سنانا تھا، ایک جگہ 11 بجے چرچ تھا، 1 بجے 10 بجے تھا، تو مجھے وہاں پہنچنا تھا۔ وہ بڑا مجبور کر رہے تھے، اور جب وہ مجبور کر رہے تھے تو وہاں جب ہم پہنچے تو کلام جلدی جلدی ہوا۔ کبھی کبھی خداوند کوئی کام، کلام کا چھوٹا سا حصہ بھی آپ کی زندگی کو کیا کر سکتا ہے؟ تبدیل کر سکتا ہے۔ خدا کا کلام چھوٹا سا حصہ بھی آپ کی زندگی میں گہرا کام کا، کیونکہ کلام میں بہت طاقت ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کلام سے انتہائی محبت کریں، کلام کے لیے پیاسے رہے، اور کلام جو ہے وہ آپ کی زندگی کو اور 4 چاند لا دے گا۔ وہ جب جلدی میں تھے تو کلام میں نے کیا سنایا کہ یسوع مسیح جا رہے تھے جھیل میں، بلکہ شاگرد جھیل میں جا رہے تھے، طوفان آ گیا اور یسوع مسیح پانی پر کیا کر رہا تھا؟ چل رہا تھا۔ وہ پانی پر چلتا چلتا جو ہے وہ آ رہا تھا، اور میسج میں ان میں سے ایک پوائنٹ تھا کہ شاگردوں کے لیے تو وہ لہریں، وہ پانی موت تھی۔ شاگردوں کے لیے تو وہ پانی اور لہریں کیا تھی؟ موت تھی، لیکن یسوع مسیح کے وہ لہریں اور پانی پاؤں کے نیچے تھا۔ یسوع ان لہروں اور پانیوں پر کیا کر رہا تھا؟ چل کر آ رہا تھا، لیکن وہ کیا تھی؟ ان کے لیے موت پیدا کر رہی تھی، لیکن جیسس کے لیے کیا تھا؟ ان کے پاؤں کے نیچے تھی۔ میں نے کہا کوئی بیماری، کوئی بڑا مسئلہ ہمارے لیے تو شاید موت کی خبر دے رہا ہو، لیکن یسوع کے لیے جو قادر مطلق ہے، اس کے لیے تو وہ سب چیزیں اس کے پاؤں کے کیا ہیں؟ نیچے ہے، اس کے پاؤں کے نیچے ہیں۔ وہ بات اس بہن کی لائف میں رہ گئی۔ 15-20 منٹ کا کلام سنایا، ہم وہاں سے نکلے، اور اس نے سوچا، اس کو تھا برین ٹیومر، تو اس نے سوچا یہ برین ٹیومر ہے تو اگر لہروں پر خدا چل سکتا ہے، اس پر غالب آ سکتا ہے، تو میرے لیے یہ برین ٹیومر موت کی خبر دے رہا ہے، تو یہ یسوع کے پاؤں کے کیا ہے؟ تو ہم جب پچھلے مہینے ان کے تھے خالد امناس کے چرچ میں، تو اس نے گواہی سنائی کہ میں نے وہ کلام اپنے دل میں رکھا، اور وہ کلام میرے اندر گھر کر گیا، اور میں ہر روز یاد کرتی تھی۔ جب اس نے اس کو ٹیسٹ کرایا تو برین ٹیومر جا چکا تھا، کیونکہ کلام کی قدرت بہت بڑی ہے۔ خدا نے ابراہیم سے کلام کیا، میں خدائے قادر ہوں، میں خدائے،
اور یہ 99 ایئر کا ہو گیا ہے، 24 سال ہو گئے اس کو سال ہے، تو خداوند نے پھر اس کو اپنا مکاشفہ دیا ہے، میں خدائے قادر ہوں، میں سب کچھ کرنے پر قادر ہوں، میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، ہر چیز کو کر میں سکتا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی پیغام دیا تو میرے حضور چل اور کیا ہو۔ کتنے سالوں سے یہ چل رہا تھا ہے، اور ابھی کیا ضرورت تھی؟ تو میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ایمانداروں، کبھی کبھی جو نوجوان ہوتے ہیں تھوڑا جا چال لین تو سمجھتے نہیں اسی واہ چال لے، اسی کتنے سالوں سے یہ چل رہا تھا خدا کے ساتھ ہے، 24 سال، ابھی کیا پیغام آیا ان کے ساتھ؟ میرے حضور چل کیا ہو، ابھی وہ کیا نہیں ہوا، کامل نہیں ہوا، تو میرے حضور چل اور کیا ہو، کامل ہو۔ ایمانداروں، اس دنیا میں خدا کے ساتھ چلنا بڑا ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہماری چال میں رکاوٹیں آ جاتی، کبھی کبھی ہم جو ہیں وہ اپنی زندگی میں کبھی کبھی رک جاتے ہیں، کبھی کبھی ہمارا چلنا خدا کے ساتھ رک جاتا ہے، لیکن میں آج شام کہنا چاہتا ہوں مبارک وہ لوگ ہیں، وہ مبارک وہ بیٹا بیٹی ہے، مبارک وہ لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ آپ نے چلنا شروع کیسے کیا تھا، مبارک وہ لوگ ہیں جو اینڈ تک خدا کے ساتھ چلتے رہے۔ کبھی کبھی ہمارا شروعات بڑی اچھی ہوتی ہے، کہتے ہیں پائی جی نجات ملی ہے تے دعاواں تے پھر آکھنا پائی جی سارا مسا ساڑے دے، ٹھیک ہے، تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہونا ہے، چند مہینے سر گرم تے 1.5 مہینہ سرد گرم، کیا جی؟ پھر انہیں پوچھے آج کل وہ نہیں بھائی جی بس ہونا وہ کیا بچے نو اینج ہو گیا، بچے نو اینج ہو گیا، بچے نو اینج ہو گیا، ہویا کچھ بھی نہیں ہویا، بچے نو نہیں وڈے نو کچھ ہو گیا ہے، جڑا دسن دیا انہوں کچھ ہو گیا ہے۔ میری بات سمجھنے مطلب بہانے تو بندہ پوچھ لا ہی دیندہ نا، بندے کو بہانے اتنے ہیں، بھی ہمارے تھے تو آپ کا ٹرک اڈا جام تھا، ہم نے نہ ہوتا تو بہانا بن سکتا تھا کہ نہیں بن سکتا تو مطلب بہانے کئی بن سکتے ہیں، تو آپ کو لیٹ آنے کے کئی مسائل آپ کی آ سکتے ہیں، لیکن ان کو عبور کرنا ہے۔ تو میرے حضور کیا کر، آئیے ذرا بائبل مقدس میں میں ایسے 2 لوگوں کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں جو خداوند کی حضوری میں کیسے چلے۔ آئیے پیدائش کی کتاب کا 5واں باب میرے ساتھ نکالیے، پیدائش کی کتاب کا 5واں باب، اس کی 21ویں آیت، 21ویں آیت میں لکھا ہے 5ویں باب میں، اگر آپ نے نکال لیا ہے 21ویں آیت میں لکھا ہے اور ہنوک 65 برس کا تھا۔ کتنے؟ ہنوک کتنے برس کا تھا؟ جب اس سے متوسلہ پیدا ہوا، یعنی اس کا بیٹا پیدا ہوا۔ متوسلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ کتنے سال؟ کتنے؟ ہے؟ کتنی عمر کتنی تھی؟ ہے 365 برس کا تھا۔ 65 برس کا جب ہوا تو اس کے کیا ہوا؟ بیٹا پیدا ہوا۔ یہ نہیں بھی بیٹا پیدا ہوا تو بیٹے دیاں خوشیاں ہی بس، ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی جب اولاد خداوند دیتے ہیں تو ہم اس کی بڑی خوشیاں مناتے ہیں، منانی چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس نے ایک ارادہ کر لیا، خدا نے مجھے برکت دے دی ہے، خدا نے مجھ پر رحم کر دی ہے، خدا نے مجھے اولاد دے دی ہے، خدا نے مجھ پر کرم کر دی ہے، خدا نے مجھ پر ترس کر لی ہے، اب کے بعد میں خداوند کے ساتھ چلوں گا۔ کتنے سال؟ کیا یہ سٹیٹمنٹ ہے بندہ پڑھ کے، کوئی 1 سال نہیں، کوئی 2 سال نہیں، کوئی 4 سال نہیں۔ کبھی اپنی زندگی کا جائزہ لے، کبھی انسان 6 مہینے چل کے،
कभी कभी कोई 2 महीने तेज चल के, कभी कभी कोई 10 महीने चल के। क्या यार बंदे की बात है, 300 साल। और क्या लिखा हुआ है, खुदा के साथ साथ चलता रहा। मैसेज मेरी रूह में है, बहनों भाइयों, जो खुदा के साथ इरादा कर लेते हैं कि चलना है तो फिर खुदा के साथ ही चल, और एक दिन के लिए नहीं चलना, जब तक जिंदगी का आखिरी सांस है खुदा के साथ चलना है। क्या इसके लिए हालात कोई साजगार सारे होंगे? अगर आप, हम तो नसबनामे इतने पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अगर आप कभी नसबनामों को पढ़ो तो ये कोई आपको कोई 9 से 10 नसबनामे यहाँ नजर आएंगे। फलाने से फलाना पैदा हुआ फिर वो मर गया, फलाने से फलाना पैदा हुआ फिर वो मर गया, फिर पैदा हुआ फिर मर गया। लेकिन क्या यार जो है स्टेटमेंट है इसके बारे, हनूक के बारे में, वो खुदा के साथ साथ चलता रहा, और साथ साथ चलने से फिर खुदावंद ने उसको ऐसे नहीं छोड़ा, लिखा वो जिंदा ही आसमान पर उठा लिया गया। मतलब जो लोग खुदावंद के साथ चलते हैं फिर खुदावंद का उनके साथ कोई स्पेशल पैकेज है। केड़ा पैकेज है, केड़ा आंदे ने भाई जी फलानी कंपनी पे हैं, बड़ा अच्छा पैकेज है। और मैं क्या कहते यस्सू ना चल के वेखो, ये जड़ा पैकेज जो ना, ये पैकेज तो वड्डा पैकेज कोई नहीं। और नजात एडा वड्डा पैकेज, जे किसी को समझ इसकी आ जाए, जे किसी को इहदा पता लग जाए, जे कोई इस बात को समझ जाए, साडा मसला 2-4 चल गए दिल तेरे जो मुसीबत थोड़ी जी आई तो कम ठंडा। हमारे घरों में तरक्की ना बच्चों का करना, हमारी निजात में तरक्की ना करना, माली तरक्की ना करना, रूहानी तरक्की ना करना, आगे ना बढ़ने की क्या वजह है? हमारी चालने बहुत हैं तो डिगने की भी कोई गल नहीं। लिखे ना वो जो है वो जो लोग शाह सवार होते हैं वो मैदान जंग में क्या करते हैं, गिर जाए कोई मसला नहीं, 10 दफा गिरे। लिखा सादिक कितनी बार है, कितने बार गिरेगा, लेकिन वो क्या किया जाएगा, उठाया जाएगा। गिरने की बात नहीं है, गिर सकता है, हालात ऐसे आ सकते हैं, मुश्किलात आ सकती हैं, प्रॉब्लम ऐसी आ सकती हैं, इससे कोई मसला नहीं होता। लेकिन मुबारक वो शख्स है जो खुदा के साथ साथ चलता रहता है। कई दफ़ा लोग आज रश करते हैं, आपको कैसे इतनी बरकत मिली? मैंने कहा जब से खुदावंद को पकड़ा तो हमने नहीं है, उसने पकड़ा, उसने नहीं छोड़ा, तो असी भी उन्होंने छड्डिया कोई नहीं। जो उन्हें नहीं छड्डिया, असी तो कदी कदी कोशिश की होएगी, लेकिन वो इतना अजीम है कि अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करें वो खुद ही आपको क्या कर लेता है, संभाल लेता है। तो जो चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं, वो फिर मंजिल पर क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। इब्लीस की हत्तल वसा कोशिश है कि वो सानू की लावे। एक साडे कराची च बड़े ने स्पीड ब्रेकर, की ने क्या है, कईयों के स्पीड ब्रेकर बड़े ने। ये हुण पता नहीं केड़ा केड़ा ब्रेकर है उन्होंने को, स्पीड ब्रेकर है, अज पानी को नहीं सी, ये भी उन्हों का ब्रेकर है। होर की है, अज लाइट को नहीं सी। मैं कहा भाई जी जदों की जिंदगी दी है, ना लाइट साढ़े अगे रही जो अगे, ना पानी रहा जो। कभी वेखो असी छुट्टी की चर्चों है ना पानी। अच्छा मैं आपको एक गवाही बताऊं, एक दिन ऐसा हुआ अभी थोड़ी देर पहले, कोई मेरे ख्याल 6 महीने हो गए, पानी कोई भी नहीं, पीने वाला भी पानी। मेरी जो है कुछ घर में मेरी अपनी बेटियां भी है, मेरी भांजियां भी मेरे पास रहती है, तो वो थानू पता भी पानी होवे ते बाजियां होण तो पानी टिकदा है। मैं तो नहाने ने एक बारी हाथ धोने ने ते बाजियां
10 बारी, क्योंकि उन्होंने का अपनी माइंड है, मैं उन्होंने गलत नहीं कहता, उनका अपना मत है। मैनू भी जो है वो घर वाले कई कर कहते हैं तुसी एक बार हाथ धोते, मैं जी साढ़े तो एक बारी धुप जे तो साढ़े तो पेज तेरे, उन्होंने अपने हिसाब ना धोने ने, उन्होंने सफाई का अपना म्यार है और वो करते हैं। पानी कोई नहीं तो उठा, बिजली भी कोई नहीं। वैसे तो कपड़े इस्त्री होते हैं लेकिन उस दिन कपड़ा कोई इस्त्री नहीं। मैं ला भी अज इंज ही पावांगे, कलीसिया नूं दसांगे कि भाई जी असीं मुचड़े कपड़ियां नाल भी खुदा नाल चल सकने। असीं एक गिलास ना मूँह धो के भी खुदावंद दी हज़ूरी च आ सकने, सानू नहीं वो डक सकता, डके हारे हागे। तो जो मैं बात आपकी रूह तक जाने एवं ना माड़ी जी होते चल ठीक है, चल ठीक है, क्या यार स्टेटमेंट है। 300 साल तक क्या कर रहे हैं? और लिखा खुदावंद को क्या आया? पसंद आया। क्या आया? क्या आया? ऐसा ईमानदार जो वाकई उसके साथ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, गर्मी में, सर्दी में, मुश्किल हालात में, बच्चों की बीमारी में, तालीम में, गुर्बत में, हर किस्म के हालात में, प्रेशर्स में, किस में? प्रेशर्स में, दबाव में जो ईमानदार चला जाता है और रहता है, लेकिन खुदावंद के साथ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, फिर वो खुदावंद को पसंद आ जाता है। और खुदावंद का कलाम कहता है वो पसंद आया और खुदा ने उसको आसमान पर उठा ली। आमीन, आमीन। मैं आज आपको खुशखबरी देने वाला हूँ, एक वक्त आपके लिए भी आने वाला है, खुदा आपको भी आसमान पर उठाने वाला है। आमीन। लिखा है जब वो आएगा, जब वो आएगा, जब वो आएगा तो वो आपको कहाँ ले जाएगा? लिखा हम जो जिंदा होंगे बदल जाएंगे, अगर हम मर गए तब भी कब्रों से क्या हो जाएंगे? ला भी साड़ी मंजिल भावें जिंदा होइए ते भावें कब्रां च होइए, मंजिल यही जो कैसे आसमान ते उठाए जाना। आमीन। और ये उनके लिए मैसेज है जो खुदावंद के साथ क्या करते रहते हैं? चलते रहते हैं। अच्छा, चूंकि इसकी ज्यादा डिटेल नहीं लिखी हुई तो मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन मैंने इसको रोका। लेकिन एक और आदमी जो खुदा के साथ चलने के लिए मुश्किल हालात में, और वो है 6 बाब की 9वीं आयत। क्या लिखा है? पढ़िए 9वीं आयत, पैदाइश की किताब का 6 बाब 9वीं आयत। क्या लिखा है? लिखा है खुदावंद के कलाम में, और नूह का नसबनामा ये है, नूह मर्दे, आवाज काम है, नूह मर्दे और अपने जमाने के लोगों में, जमाना सारा ही बिगड़िया। जमाना क्या ऊपर लिखा है? पहली आयत पढ़े तो लिखा है जब रुए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे, उनकी बेटियां पैदा हुई, खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा, वो खूबसूरत है जिनको उन्होंने चुना उससे। और आगे खुदावंद का कलाम कहता है तब खुदावंद ने कहा मेरी रूह इंसान के साथ मुजामत ना करती रहेगी कि वो तो वो बशर है। और फिर सारी बातें करके 5वीं आयत में लिखा है और खुदा ने देखा जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई। सिर्फ नहीं बढ़ गई, क्या? उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदाई क्या हैं? बुरे हैं। तो इसका मतलब है बंदा उस नूह दे वक्त जमीन ते एक भी ठीक नहीं सज सुआए है, बाकी सारे हैं। कितना माशरा खराब सी, बोलो जोर ना है। मैं आज आपको मैसेज देना चाहता हूं, सारा भी माशरा खराब हो, खानदान भी सारा खराब हो, आप तब भी जो है खुदा के साथ चल सकते हैं और ठीक रह सकते हैं। और उसकी एक बड़ी मिसाल खुदा का बंदा नूह है। आमीन। कई दफा लोग कहते हैं भाजी वेखो, जो कहिए ना
یار خدا نہ چل او پا جی خدا نہ چلنا بڑا مشکل جو میں کہا کہ وہ مشکل ہے آ نہیں بندہ چلیا اسی نہیں چلن دے کہ خدا نہ چلنا کی جو پھر کئی اگوں حوالے دیں دے بھائی جی دیکھو دنیا داری بھی تے پھر ہے دنیا داری بھی کی کرنی ہے نبھانی بھی ہے تے کام پھر کی کرنا ہے میں کیا لکھو یہاں پر بدی زوروں پر ہے ہر شخص بدی سے نچڑا ہوا ہے ہر شخص بدی کے ساتھ کھیل رہا ہے لیکن خدا کا ایک بندہ کیا نام ہے اس کا کیا جی کون بندہ ایک بندہ اس کا مطلب یہ نہیں اچھا کئی دفعہ لوگ ہے بھائی جی پھر سارے ایک پاسے رڑ گئے تھے میں بھی رڑے آ جاؤ ہے میں بھی ادھر نہیں پھر سارا خاندان جی کہن دے آئی تھے میں کہنا ہوں سارا خاندان کہتا ہے آپ کھڑے ہو جاؤ کیونکہ خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا آمین خدا ساری دنیا ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ خدا ان کے ساتھ نہیں کھڑا خدا نوح کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے نوح کیا تھا مرد راست باز کیا پڑھا ہے ہم نے خدا کے کلام میں مرد اور کیا لکھا ہے اپنے لوگوں میں اچھا خدا تے بے عیبی ہے ہی ہے کبھی کبھی خدا کے لوگ بھی لوگوں میں کیا ہوتے ہیں کتنے بھی کرپٹ دنیا ہو کتنی بھی گئی گنی ہر بندہ جو ہے برے کاموں میں پھنسا ہوا ہو لیکن ایسا بھی شخص دنیا میں ہو سکتا ہے انسان جو بدی سے کیا کرے کنارہ کرے اور خدا یہ طاقت بخشتا ہے خدا کیا یہ بخشتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں بدی پر غالب آ سکتے ہیں جھوٹ پر غالب آ سکتے ہیں اس دنیا کے کاموں پر غالب آ سکتے ہیں کیوں غالب آ سکتے ہیں اگر آپ نے ارادہ کیا ہے لکھا ہے نوح خدا کے ساتھ کیا کرتا رہا حالات کیسے تھے کوئی ایسی اچھائی نوح کے وقت جو آپ کو یاد ہو ہے کوئی ایسی اچھائی ایک بھی اچھائی آپ کو نہیں ملے گی نوح کے وقت لیکن پھر بھی نوح خدا کے ساتھ کیا کر رہا تھا تو جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں نا آپ کو پتہ جب طوفان آیا تو خداوند نے نوح کو کہا کشتی میں آ جا کشتی میں اے نہیں کیا کشتی چلا جا کیا کہا کہ پہلو کون سی کشتی خدا یعنی جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو آپ ان حالات میں بعد میں جائیں گے پہلے آپ کا خدا ہوگا اور یہی بات آپ دانیل نبی کی کتاب میں بھی پڑھتے اس سے پہلے کہ وہ اس بٹھی میں کون جاتا صدرک میسک عبدالنج جاتا پہلے کون ہے خدا شیروں کی ماند میں اس سے پہلے کہ ڈینیل ڈالا جاتا پہلے کون ہے تو آج میسج اپنی روح میں لے جائیے جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں مصیبت آ سکتی ہے پریشانی آ سکتی ہے حالات برے ہو سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ حالات آپ کو مار ڈالے اس سے بیشتر کہ وہ حالات آپ کو تباہ کرے آپ کا خدا ان حالات پہ پہلے کھڑا ہے آمین آمین دشمن کام دکھائے گا بیماری کی شکل میں دکھائے پریشانی کی شکل میں دکھائے خدمت میں رکاوٹ ڈالنے کی شکل میں دکھائے لیکن پہلے کون وہاں موجود ہوگا کون کشتی میں نوح باغ گیا پہلوں کے خدا ہے خدا تے جڑا پھر خدا نہ چلدا ہے نا تے انہوں انی ایفرٹ بھی نہیں کرنی پیندی کیویں نہ کسے جانور نو سدنا پیا نہ کسے نو اون میں کہنا گدھے نو کتے واڑنا سی اندر تے وڑدا سی گدھا ہے وڑدا سی خدا نے کہا تیرا کام نہیں میں گدھے کی ہاتھی کی شیر کی سب کچھ میں نے اپنی زندگی میں سیکھ لیا خدمت کرنا بڑا آسان ہے آپ خدا کے ساتھ سیدھے سیدھے چلتے رہو لوگ آپ پہ کلیسیا چاہتے رہن میں پچھلے دنوں میں گواہی سنا رہا تھا اور میرے لیے بڑی حیران کن ہے کہ کچھ بچے ہیں جو ہمارے چرچ میں لوگوں کو لے کر آئے ہیں اور بچے ہارڈلی کتنے ہیں کوئی ان کی ایج ہے ایک بچی ہے اس کی 3.5 سال ایج اور میرے لیے بڑی حیران کن بات وہ کہتا ہے پاسٹر احمد جو ہے نا وہ میلہ پادلی ہے پاسٹر احمد جو ہے
اچھا وہ خود بھی خادم ہے، اور وہ لے کر آتے ہیں اور وہ ان کو پکڑے گی اور ان کو کہے گی کہ بھئی تم چلو ان کے چرچ، وہ چرچ میں لے کر آئے گی اور نال انہیں تھیلا اٹھایا ہوئے گا، کہنے لگے ہم چیزیں خرید رہے تھے، وہ کہتے میرے پادری لی خرید دو۔ میرے چیزوں کی خریدنے کی بات نہیں کر رہے میں، لیکن جو بات میں آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی بچی کو خدا نے کیا کیا ہوا ہے، قائل کیا ہوا ہے، وہ قائل کیا ہوا ہے، اور خداوند اس کو پورے خاندان کو وہ بچی لا رہی ہے اور جلال کے لیے بھی استعمال کر رہی ہے۔ اور میں پچھلے دنوں سنڈے کو پادری فرانسس یاد کے تھا تو میں وہاں بتا رہا تھا، اور ایلیا لی کوے ساڈے لی بچے، خدا نے کیا کیے ہوئے ہیں، تیار کیے ہوئے ہیں۔ ایک میں اور گواہی سنا رہا تھا، چرچ میں ایک اور بچہ ہے، وہ بھی کوئی 5 سال کا ہوگا یا 4 سال کا ہوگا، تو وہ کہنے لگا، وہ بیپٹسٹ چرچ کے تھے، تو وہ کہنے لگا بھئی میں نے تو اس چرچ جانا ہے جہاں پادری کافی سال ہو گئے، تو اس میں وہ ایسے ایسے کر کے کرتے تھے، لڑکے تھے، ہم بھی ناچتے تھے خوب خداوند پر، وہ کہتے اس سے چرچ جانا ہے جہاں پادری کی کرتا ہے۔ وہ پورے خاندان نو بچہ ہی لے آیا۔ اس کا مطلب ہے آپ خدا کے ساتھ چلتے رہے، خدا خود کلیسیا کو لائے گا اور خداوند اپنا جلال کیا کرے گا۔ خدمت کرنا آسان ہے، لیکن پہلے کس کے ساتھ چل رہے ہیں؟ اسی پہلو آنے مسائل حل، آ مسئلہ حل، آ مسئلہ حل، آ مسئلہ حل۔ آج یہ نبوتی میسج اپنی روح میں لے لیں، آپ ارادہ کر لیں میں چلنا خدا دے نالے، مسئلے خود ہی حل ہو، یہ مسئلے حل ہوں گے۔ جو ناممکن باتیں آپ کے لیے ایسی بنی ہوئی ہیں کہ یہ کبھی حل نہیں ہوئی، ہو جائیں گی بل۔ پہلے نہیں، پہلے مسئلے حل دھیان کدی حل نو حلتا رہا، چلتا رہا۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا جب کشتی میں نو کو کافی دن ہو گئے تے خوراک دی ختم ہون ڈی سی، ایک دن خدا نو نے کیا ہونا، نو نے خدا ہمدا وے خدا کے لیے کیا ہے، انہیں کہا اچھا نو تو یہ سوچتا ہے، انہیں ایک ہوا چلائی کہ پانی زمین تے سارا سک گیا۔ خدا کے لیے کیا مسئلہ ہے، خدا کے لیے کیا مسئلہ ہے۔ نو نیچے آیا، قربانیاں دی، سب کچھ ہوا، خدا نے اس کے لیے سارا انتظام کیا۔ لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں خداوند نے ابراہیم سے کہا تو میرے حضور چل، اور کیا ہو۔ یہ دو لوگ خدا کی حضوری میں کیا کرتے رہے ہیں؟ اچھا جینج دے حالات جڑے نے وہ نو دے سن۔ اگر آپ میرے ساتھ لوکا کی انجیل نکال گے، لوکا کی انجیل کا 17واں باب، 17 چیپٹر، لوکا 17 چیپٹر، لوکا 17 چیپٹر 26ویں آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں ہون کے میں ہونا ہے۔ کنج بولو جیسے کیسے ہوا تھا، نوح کے دنوں میں ہوا تھا۔ یہ مسیح ہے، مسیح اپنے منہ مبارک سے باتیں کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، جیسے کیا ہوا تھا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی لوگ کھاتے پیتے، ان میں بیاہ شادیاں ہوتی، اور اس دن تک جب نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو کیسے، کن دنوں میں۔ اب میرا یہ میسج نہیں ہے، نوح دے دنوں چ بڑے دو مسئلے کیڑے لکھے نے، لوگ کھاتے، آج بھی پرابلم کدی میں اتوں تک کہنا گھر دیاں نو کھان پین دی مقابلہ ہے، بچیاں دا سکھو ہی ہے، فاسٹ فوڈ کیڑا، جنک فوڈ، وہ دے بعد ڈاکٹر کو، وہ دے بعد کیڑے تانوں پسند ہے۔ میں کہا جا اج دے دنوں دے وچ جڑا اپنے بچیاں نو خوش کر جے نا سمجھو بڑا سورما، جو بچے نہیں جو خوش ہوندے کادے تو۔ اور آپ کو پتہ ہے بہنوں، صبح صبح آپ کو جو بڑا مسئلہ آتا ہے وہ پکانے کا آتا ہے نا کہ آج کیا کھائیں گے، ادھے بچے نہیں کھاندے، ادھے بچے نہیں کھاندے، لیکن اگر وہ شوق سے کھاتے ہیں تو کیا کھاتے ہیں، ماڑی پور پتہ نہیں
दस तो शौक ना की कहते हो है जंग है? तो यहाँ भी क्या कर रहे थे लोग? क्या थे? खाने पीने के बड़े क्या थे? खाने पीने के बड़े क्या थे? सब महफिलें हो रही थी, इसमें और भी बातें हो रही थी, और साथ ब्याह शादियां जो है हो रही थी, और वो इन्हीं में गुम थे, लेकिन वो भूले हुए थे खुदा के साथ चलना, खुदा की राहों पर चलना। वो दुनिया में जो है, अच्छा कई लोग कहते हैं खुदावंद मनु ना सब कुछ दे दे, सब कुछ क्या करे? दे दे, खुदा बरकतें दे दे, इन्नी बरकतें दे दे। मैं क्या भी जे तेनू ये सारियां बरकतां देतियां ते तू ते खुदा ना चलना ही नहीं। और कई लोगों को खुदा नहीं देता, उनको पता है कि इसलिए खुदा के साथ नहीं चलना। हमारे एक बंदा है, जिदन ओदी रोटी होवे ना पूरी सुबह के लिए, उन्हें काम ते नहीं जाना है। बड़े सारे ने बारिश साहब बड़े सारे ने खुदा नू पता है इन्हां नू रखना है, इन्हां नू नाल तोड़ना है, इसलिए बहुत से लोगों को जे सीधा सीधा चल पाओगे ना, इनू पता लगे नहीं 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 इनू बरकत दे देती, इनू माली बरकत दे देती, इनू रूहानी बरकत दे देती, इन्हें चलना मेरे नाल ही है, तो खुदा ने वो बरकतां दे दरवाजे खोल देने। आमीन। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं? तो नू खुदा के साथ साथ चलता रहा। क्या मैसेज है? नू जहाँ नए अहदनामा में भी आए एक दो हवाला पढ़िए कि खुदा ने हमसे कलाम किया है कि हम खुदा के साथ क्या करते रहे। आए मेरे साथ रोमियो का ख़त निकालिए। रोमियो की किताब बड़ी कीमती किताब है, और ये किताब में 8वां बाब बहुत कलीदी चैप्टर है, और लिखा है खुदा के कलाम को जब आप पढ़ते हैं, रोमियो का ख़त उसका 8वां बाब और 3री आयत में लिखा है, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के स्वाब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह उलूदा जिस्म की सूरत में गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजा, आके जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में और जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक क्या करते हैं? चलते हैं। तो क्या खुदावन ने कहा किसके मुताबिक चलो? क्या करो? किसके मुताबिक चलो? एक है जिस्म, कई सुनते हैं सिर्फ किसकी? जिस्म जो कहता है वो थके हुए जिस्म ने क्या, आज तू बहुत थके हैं, लेकिन कई लोग हैं वो कहते हैं जिस्म थका हुआ है पर रूह अंदरों कहती है नहीं, खुदा दी इबादत कर, खुदा दे घर जा, खुदा दा काम कर। मेरे एल्डर ने वो अब जो है काफ़ी एज है, उनको कोई 32-33 साल से शुगर भी है। वो जब मेरे साथ विजिट पे कभी जाते थे या जाएंगे या कहीं, तो मुझे ज़रूर कहें भाई जी आज तो हिलिया भी नहीं जा रहा, आज हिलिया, वो अक्सर उनका ये फिक्रा होता है आज हिलिया भी नहीं जा रहा, मेरे गोडे भी दर्द कर दे, मेरे सारिया लत्तां दर्द, पूरा जिस्म, तो जो चल पैना है तो फिर सारी रात 11-12 बजे तक कुछ भी नहीं है, जो शाम को होना मैं दसो जिस्म आंदा भाई जी सारा ठीक हो गया। तो मतलब जो लोग जिस्म के मुताबिक चलते, यहाँ क्या लिखा है? जो रूह के मुताबिक चलते। कलाम में ये भी लिखा है जिस्म कमज़ोर है लेकिन रूह मुस्तैद है। तो कईयों का जिस्म जो है वो जिस्म के मुताबिक चलता है, ईमानदार, लेकिन वो चलते कैसे हैं? जिस्म के मुताबिक चलती है। जो जिस्म कहता है, जिस्म की ख्वाहिशें कहती है, दिल किया, उनका मूड है, उनका क्या है? मूड है, वो मूड पर है। लेकिन ईमानदार का ना मूड है ना कुछ है, उसको रूह कायल करता है। वो रूह की क्या करते हैं? और इसी चैप्टर के जो है वो 8वें बाब की 14वीं आयत पे क्या लिखा है जी? कोई पढ़े 14वीं आयत जी। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वो भी खुदा के बेटे। कौन चलते हैं? जो किससे? जो खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा के क्या हैं? इसका मतलब जिस्म कुछ कहेगा,
جسم کی خواہشیں کچھ کہیں گی، جسم آپ کو پیچھے کی طرف کھینچے گا، جسم نہیں کہ یہ کہے گا کہ آپ خدا کے ساتھ چلیں، آپ خدا کا کام کریں، لیکن روح لکھا ہے جو روح کے موافق چلتے ہیں وہی خدا کے کیا ہیں۔ تو کس میں چلنا ہے؟ کس میں چلنا ہے؟ روح تھک دی ہے؟ روح تھک دی ہے؟ نہیں، پھر تھک جاؤ گے ہیں۔ اور نوح کبھی گھبراؤندی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ خداوند میں چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ خدا کا روح دلیری بخشتا ہے اور وہ خداوند میں چلنے کی ہمیں کیا کرتا ہے؟ توفیق بخشتا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے اپنی صلیب اٹھا اور کیا کر ہے؟ ایماندار کے لیے کیا حکم ہے؟ اپنا ہاتھ اوپر کرے۔ ایماندار کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ نہیں کیا سدھا چل، کیا کر؟ صلیب سے مراد دکھوں میں، پریشانیوں میں، برے حالات میں، ایسے حالات میں جو آپ کو تنگ کر رہے ہوں، مشکل حالات ہو، آپ نے صلیب اٹھائی اور صلیب اٹھانے کا یہ مقصد ہے۔ صلیب اٹھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لکڑی کی صلیب بنا کر اس کو اٹھا لیں، نہیں، وہ اٹھانا آسان ہے۔ کون سی؟ مسیح کے دکھوں کو لے کر، اپنے دکھوں کو لے کر مسیح کے پیچھے چلتے رہنا۔ اور لکھا ہے چلتے جاؤ، چلتے جاؤ۔ جو چلتے جائیں گے خداوند ان کو منزل مقصود تک کیا کر دے گا۔ آئے آخری حوالہ پڑھے، پھر میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ کلسیوں کا خط نکالیے میرے ساتھ، کلسیوں دوسرا باب، کلام مقدس میں سے کلسیوں دوسرا باب۔ کیا خدا کا کلام ہے؟ کلسیوں دوسرا باب، اس کی 6 آیت میں لکھا ہے پس جس طرح تم نے مسیح یسوع میں، پس جس طرح تم نے مسیح یسوع اور خداوند کو قبول کیا ہے اسی طرح اس میں ہے۔ کیا کیا؟ جس طرح تم نے کیا کیا ہے؟ کتنے دن چلتے رہو؟ زور سے بولنا ہے، کتنے دن ہے؟ ٹھنڈے پہ جاؤ، گھبرا جاؤ، دکھوں نو ویکھ کے، پریشانیاں نو ویکھ کے، لکھا جس طرح تم نے قبول کیا تھا، جس طرح تم نے، اور آگے لکھا ہے جڑ پکڑتے اور اس پہ کیا ہوتے جاؤ؟ تعمیر ہوتے جاؤ۔ تو یہ چلتے رہنا، چلتے رہنا، چلتے رہنا۔ چلتے نام، چلتے چیز کا نام کیا ہے؟ گاڑی ہے۔